جی جی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو آڈیو ویڈیو کا جو پہلے آئے گا اس کو ہم انشاءاللہ لیں گے، تو اس ٹھیک کا ہے سوال لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھے گا، جو بدتمیزی کرے گا، بد کلامی کرے گا، اس کو فوراً ریموو کر دیا جائے گا. احترام کے ٹھیک ساتھ، ہے ادب کے ساتھ آپ اپنا سوال رکھیں. آپ سوال رکھیں ٹھیک گے، ہے آپ کا سوال لیں گے، پھر آپ جس سے بھی سوال کریں گے وہ بندہ آپ کا جواب دے گا. ہم ٹھیک ہے یہاں پہ لینے لگے ہیں زید مصطفیٰ کو. زید مصطفیٰ آپ ریڈی ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ ریڈی ہیں تو. زید مصطفیٰ ٹھیک ہے، زید مصطفیٰ کو ویڈیو لیتے والوں ہیں. کو پریورٹی دے دینا، باقی جی آڈیو زید والوں کو مصطفیٰ صاحب، انشاءاللہ لازمی دیں. جی السلام آپ کا علیکم. سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ معاملات سنتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو غیب میں پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے. یہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیا اس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے. اسی کے متعلق میرے کچھ سوال ہیں آپ سے. جی سوال رکھیں آپ نے، بسم اللہ. جی میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، یہ شیعہ مسلمان ہو یا پھر بریلوی ہو، دونوں سے ہے کہ جب اگر مجھے جی کوئی مشکل ہے، مجھے اپنی مشکل کے لیے حضرت علی کو یا کسی اور کو پکارنا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب پاکستان میں بیٹھ کر حضرت علی کو مدد کے لیے پکاروں گا تو میری آواز وہ کیسے سنیں گے. جی جی آپ کا سوال آ گیا. جی ٹھیک. جی تو یہ میرا ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے. اگر جب اس کا جواب مل جائے گا پھر میں دوسرا سوال کروں گا. جی 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 جعفر بھائی، مفتی صاحب، آپ دونوں میں سے کون جواب دے گا اس کا؟ جزاک اللہ خیر. جعفر دیکھیے عباس میں کاظمی مختصر صاحب طور اگر پر آپ. صرف اس جی 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 میری آواز آ جی رہی ہے؟ جعفر میں دے. ہاں، جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ کام پورا کریں گے. ہم ان کو شفیع مان رہے ہیں، ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. اور ظاہر شفاعت تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں. اور چونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس وقت وہ ہمارے شفیع نہیں ہے، تو یقیناً شفاعت کی قوت ان کے پاس موجود ہے. اب سوال رہا کہ ہماری بات ان تک کیسے پہنچتی ہے. تو جب ہمیں حکم مل جاتا ہے کہ آپ ان سے خطاب کر سکتے ہیں، آپ ان کو شفاعت کے لیے پکار سکتے ہیں، تو اگلا مرحلہ خداوند کریم کی ذات کا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں برزخی حیات ہمارے یہاں ثابت ہے. اب خدا کہاں رکھتا ہے، کیسے رکھتا ہے، کیا معاملات کرتا ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ ساری ہمیں تفصیلات معلوم ہو. المختصر کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے. وہ قبر کے پاس ہوں تو خود سن لیتے ہیں، دور سے بھیجا جائے تو فرشتے انہیں پہنچا دیتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم اعمال کیے جو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنین دیکھ رہے ہیں. تشیع کے اندر متواتر احادیث ہیں جس کے متن پر کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کی سندیں بھی ٹھیک ہیں. تفسیر برہان میں اس آیت کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مومنین سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. تم جو کچھ گفتگو کرتے ہو، جو کچھ کام کرتے ہو، تو وہ ہمارے اوپر چونکہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس طرح انہیں اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے، ہماری بات ان تک پہنچ جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک جی اللہ یہ جو جعفر. آپ نے جی جو آپ نے جی جواب دیا نا زید کہ مصطفیٰ صاحب، آپ کا پہلا سوال ہو گیا، اب آپ دوسرا سوال کریں اپنا. چلے میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اور میرا جو دوسرا سوال ہے کہ کوئی اگر مسئلہ اس نہیں بات ہے. کو اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ میں اگر پاکستان میں بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کو میلوں دور ان کو پکارتا ہوں، وہ میری آواز سن لیتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 5 زبانوں سے واقف ہوں گے، وہ ان کو معلوم ہوگا. اب دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. جب مختلف زبانیں بولنے والے ان کو اپنی حاجت کے لیے پکاریں گے، کوئی چائنیز میں، کوئی انگلش میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں، کوئی سندھی میں، تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ جو مدد کے لیے مجھے پکار رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ان زبانوں سے واقف نہیں. دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کو کیسے معلوم پڑے گا وہ 7,000 زبانیں کے بولنے والا کیا پکار رہا ہے، مطلب کیا فریاد کر رہا ہے. جی جی جعفر. میں جزاک اللہ خیر. جواب دیتا دیکھیے ہوں آپ کا. جی جعفر بھائی. پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ان تک ہماری بات پہنچتی ہے، تو اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے تو ان تک پہنچایا جاتا ہے. یہ اجماع کا مسئلہ ہے کہ پہنچایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچایا جاتا. اب رہا کہ وہ ہماری زبان سے کیسے آشنا ہوں گے. سر جیسے آپ کے کرامن کاتبین ہیں، آپ باتیں کس میں کرتے ہیں؟ پنجابی زبان میں کریں ہاں گے، ایک ہاں بندہ ہاں پشتو میں باتیں کرتے جی. ہیں، تو کرامن کاتبین آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. یہ خدا بند کریم کا جو نظام ہے نا، اس کو آپ چیلنج نہ کریں کہ خدا بند کریم کیسے پیغام پہنچاتا ہے اور کیسے ٹرانسلیشن کرواتا ہے، یہ کیسے کرے گا. قبر میں ہم جائیں گے تو ہمارے صاحب کی زبان میں ہوگا، اور کیسے ہمیں یہ زبانیں آ جائیں گی
تو ان ساری چیزوں پہ ہماری یعنی کہ ہمیں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو اس وقت جو لکھتے ہیں کیا وہ بات ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس زبان میں کیا بات کی ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو جی جی اگلا بندہ اب ثاقب شاہ صاحب نیکسٹ بندہ. ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے، میں اگلا بندہ لیتا ہوں. اگلے ہمارے صاحب ہیں، کون صاحب ہیں جی اگلے؟ اللہ کا بندہ جی. خرم بھائی جی آئیں گے، اللہ ان کا کا بندہ دھیان آپ رکھیے گا. سوال کریں. جی ٹھیک ہے، السلام اللہ کا علیکم بندہ جو جی، ہے وہ آیا. آواز جی آ رہی ہے وعلیکم میری؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو ہیلو، میری آواز؟ جی آپ کی اچھا، آواز آ میرا رہی ہے، آپ جو ہے سوال نا کریں، آپ کا سوال سوال کیا ہے؟ مطلب سادہ سا. جی میرا سوال جو ہے نا وہ بڑا سادہ سا اور آسان سا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کسی چیز کے لیے جو ہے نا نص کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ہم باتوں سے تو نہیں کہہ جی سکتے نا کہ ابن حجر الاسقلانی نے یہ کہا ہے، یا امام صدوق نے مطلب شیخ صدوق نے یہ کہا ہے، یا کلینی نے یہ کہا ہے، یا ابن کثیر نے یہ لکھ دیا ہے، جی یا انجینئر علی مرزا یہ کہتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی، ہمیں نص چاہیے ہوتی ہے. تو محسن بھائی نے جو ہمیں لنک جی شیئر کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مدد توسل اور وسیلہ، اس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو ہمیں جو ہے نا نص چاہیے کہ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد جو ہے یہ توسل ہے. کون سی متواتر حدیث ہے جس کے اندر یہ قطعی طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مدد جو ہے یہ توسل ہے، وسیلہ ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو نص چاہیے نا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے جو جی علماء کیا کہتے ہیں. تو اس سوال کا جواب دیں. بسم اللہ. اچھا بہت شکریہ آپ جزاک کا. اللہ. میں جی جواب دوں ٹھیک اس ہے. کا؟ ہاں جی آپ جی جی قبلہ مفتی آپ. صاحب ان سے جی پوچھ بہت لیں، اور سوال نہیں ہے تو ان کو. اللہ ٹھیک کے ہے بندے جی صاحب مفتی. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیے گا کہ آپ سنی ہیں شیعہ ہیں؟ یہ سنی ہے وہابی؟ نہیں یہ جواب دیں گے نا ثاقب بھائی، ان سے پوچھا ہے میں نے. جی مائک جواب ان میوٹ دیجیے گا کریں. مجھے. آپ اپنا جواب دیجیے گا کہ آپ سنی ہیں شیعہ ہیں؟ شاہ جی ان کا مائک ان میوٹ کر دیں کانڈی. نہیں، مائک انہوں نے خود میوٹ کیا ہوا ہے. نہیں تو اچھا میرے سوال کا جواب دینا وہ کیوں یا میرا شاید نیٹ کا پرابلم ہے، مجھے آواز اڑ کے آ رہی ہے. بولیں آپ. مجھے اپنے اس سوال کا جواب دیجیے، آپ سنی ہیں شیعہ ہیں؟ بھائی ہم تو عام سے مسلمان ہیں نا، ان کی آواز ہم سنی شیعہ عام ہوتے تو سے میں آپ کو کیوں کہتا کہ عام سے مسلمان کون سے والے مسلمان ہیں؟ سنی شیعہ اگر سنی ہے تو کون سے فرقے کے ہیں، یا کوئی فرقہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو انجینئر ہماری صاحب کے اسٹوڈنٹ بحث ہے ہی نہیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو کی آپ مجھے کوئی اس سوال کا آیت جواب پڑھیں یا دیں. حدیث میں آپ پڑھیں کے نا. سوال کا جواب دوں گا، پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے. یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. میرا تعلق سمپل سی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں بس. اچھا نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ؟ ہاتھ کھول کے الحمدللہ. اچھا قرآن میں مجھے دکھا سکتے ہیں نص اس کے اوپر؟ میں نے تو آپ کے سامنے دونوں آپشن رکھے ہیں کہ قرآن یا متواتر حدیث. قطعی نص متواتر دکھائیں حدیث ہمیں سے جس مجھے میں. دکھا دیں. متواتر حدیث سے مجھے دکھا دیں. آج سے میں بھی آپ کے طریقے پہ اہل نماز سنت پڑھوں گا. اچھا یعنی اہل اہل میری سنت کی بات سنیں، متواتر حدیث ہے. سوال میرے سوال کا جواب آپ نے دینا یا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں مطالبہ دیکھیں میں تقریر پہ آپ نے نہیں، سوال کیا تقریر رائٹ پہ ہے آپ 2 گھنٹے سے زیادہ سے آپ لوگ بول رہے ہیں یا ہم بول رہے ہیں؟ ارے میرے بھائی تو میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا بالکل، لیکن آپ تو پہلے دیں، یہ بسم تو اللہ بتائیں کریں. نا کہ آپ نماز مجھے بتائیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ قبر میں چلے سب سے پہلے نماز کا سوال جواب آپ کس کا ہوگا؟ بعد میں لے لیجیے گا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں. بسم اللہ. اللہ اکبر. تو میں محترم بھائی وہ آپ آپ کے سے سوال سوال کا کر رہے ہیں آپ کو جواب، سمجھانے کے لیے. آپ مجھ سے نص مانگ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے نص مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو نص پیش کروں. تو مجھے بتائیں یا جی علی جی مدد، یا علی مدد کی نص آپ کو بالکل ملے گی، لیکن نماز جو کہ اہم ارکان ہے، قبر میں سب سے بسم پہلا اللہ سوال کریں. کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب بات نماز کا سنیں، ہوگا. ہمارے پاس وقت وہ نہیں ہے زیادہ. ثاقب بھائی شاید مجھے جو ہے نا مجھے نکال دیں ایسا نماز، سوچے. مجھے بس نص دے دیں. میں آپ کو نص ضرور دوں گا. میں آپ کو نص کیا، میں قرآن سے آپ کو یہ علی مدد لکھا ہوا دکھا دوں گا. آپ پہلے مجھے نماز کا یہ طریقہ نص دکھا دیں. چلے ثاقب شاہ صاحب تو نہیں دکھا پائے، آپ دکھائیں. بسم اللہ کریں. آپ کو میں قرآن میں یا علی مدد لکھا ہوا نہ دکھا سکا نا تو پھر مجھے کہیے گا. پہلے مجھے آپ نص سے نماز کا بسم اللہ طریقہ کریں، دکھا. آیت پڑھنا شروع کریں. مفتی صاحب آیت تو پڑھنا شروع کریں. پڑھوں گا. اچھا برادر یعنی کہ محترم قرآن اللہ آپ کا بندے اگر تمہارے پاس اس طرح دیکھیں تو نہیں ہوگا نا اگر آپ میں قبلہ میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں، اس کو ہینڈل کرتا ہوں نا. دیکھو ڈائریکٹ میں اللہ کے بندے، جی پہلی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں نا
اگر وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کہو کہ میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ اسی دلیل کو بطور استدلال پیش نہیں کر سکتے سامنے کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ثاقب بھائی سوال کر رہے ہیں ہم، تو آپ ہم سے سوال کر نہیں سکتے نا، آپ ہمیں سوال کا جواب دیں. سمپل یہ ہے نا. سوال کا جواب بھی دیں گے نا، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کس عقیدے پہ کھڑے ہیں نا. آپ کے میں نے جو بتا آپ کیا دیا تمام اپنے عقیدے جو ہیں، آپ بات سنیں نا پوری. آپ اپنے جو تمام عقائد ہیں وہ اسی طریقے سے لے رہے ہیں، اس طریقے سے یہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی بات جب نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ سنی ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے کیسے قبول کر لیا اس کو؟ جو وہ حالانکہ وہ تو زیادہ بنیادی مسئلہ ہے اسلام کا. سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. آپ کے پاس متواتر حدیث کہاں پہ ہیں؟ اچھا یعنی کہ یا علی مرد پر آپ کے پاس نص نہیں ہے، آپ کا جواب یہی ہے یا علی مرد پر آپ کے پاس اس کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس نماز ہاتھ کھولنے پہ نص نہیں ہے نا. نہیں میرے سوال کا جواب دیں، یا علی مرد پر آپ کے پاس نص ہے یا نہیں؟ نماز پر ہم بعد میں بات بحث کریں تو پھر گفتگو نہیں ہوگی. نہیں، نماز بنیادی اصول ہے نا تمہارا. نہیں میری بات سنیں. ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے مجھے جواب ایک دے دو. منٹ. اگر آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس نماز کے بارے میں وہ نص ہے ہاتھ کھولنے پہ تو مجھے بتا دو. اگر کوئی میرے پاس نہیں ہے تو ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ اس طرح کی. میری بات آپ کہہ دیں کہ سنیں. نہیں ہے یا ہے، ایک جواب دے دینا بس، تاکہ پھر الحمدللہ آپ ان سے ہے، مطالبہ کر ہے سکیں. یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے، آپ آگے چلیں. وہ کہاں لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ بتائیں، حوالہ دیں. اچھا میں گزارش کر دوں. جی آپ کر دیں. جی میں گزارش کر دوں، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی بات کریں آپ. جی آ رہی ہے. ہاں جی. اچھا میں میرے بھائی، جی جزاک اللہ خیر، میں میرے بھائی صرف اتنی آپ سے گفتگو کروں گا کہ دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے وجوب کا، ایک مسئلہ ہوتا ہے استحباب کا. تو یہ جو دعا کے آداب ہوتے ہیں نا، یہ استحباب میں ہے کہ آپ ان کو اپنا شفیع قرار دے کر ان کے وسیلے سے دعا کریں، یہ وجوب کا مسئلہ نہیں ہے. اور استحباب کے مسئلے میں اہل سنت میں بھی متواتر حدیث کی طلب نہیں کی جاتی ہے. نہ یہ کہا جاتا ہے کہ مستحب قرآن سے دکھائیں، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ مستحب کے لیے متواتر حدیث ہونی چاہیے. تو پہلا تو یہ قاعدہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں خبر واحد بھی آئے گی تو وہ حجت بن جائے گی، کیونکہ یہ استحباب کا مسئلہ ہے، وجوب کا نہیں ہے. اور قرآن میں نہیں آئے گا، حدیث میں آئے گا تو بھی حجت بن جائے گا. دوسری چیز تشیع کے تعلق سے رہا تو سورہ نساء کی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس میں جا کر آپ دعا کریں اور نبی خاتم بھی آپ کے لیے دعا کریں تو آپ خدا کو یقیناً تواب الرحیمہ پائیں گے. اور اس کے ذیل میں ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، اور میں نے ابھی 4 حدیثیں دکھا کر آپ کو حکم بھی اپنے فقیہ سے دکھایا تھا کہ اس عنوان میں تشیع کے ہاں متواتر احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب بھی کریں، ان کو اپنا شفیع بھی قرار دیں، اور ان سے یہ آپ طلب کریں کہ یبن رسول اللہ آپ ہماری خدا کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے. تو ہمارے ہاں قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ، متواتر احادیث بھی ہیں، اہل سنت میں اخبار احاد ہیں. چونکہ یہ استحباب کا مسئلہ ہے تو لہٰذا اخبار احاد جو ہوتی ہے وہ استحباب میں حجت ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ بتا دیتے ہیں. اچھا نہیں یہی تھا ثاقب شاہ صاحب آپ کے سوال کا جواب بس ہو گیا. نہیں نص کون سی پیش کیا، کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. واہ، کون سی نص پیش کی ہے، کون سی آیت تلاوت کی ہے؟ اللہ کے بندے بھائی آپ نص میں بات کریں، لیکن میری بات سنیں محسن بھائی، میری بات سنیں، میں آرام سے بات کرتا ہوں، میری بات سنیں. پہلی بات ہے کہ آپ میرے بھائی اچھا میں آرام سے بات نہیں کرتا ہے، ہوں. آپ نے سوال کیا نا، دیکھیں ایک میری بات سن لیں، گزارش سن لیں. ہم نے آپ سے منوانا نہیں ہے، ہم نے آپ سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں لینا ہے. آپ نے سوال کیا، ہم نے جواب دے دیا. پیچھے ویڈیو میں بھی ہم نے حدیث پیش کی، تواتر کے حکم بھی دکھائے ہیں، اور پیچھے ویڈیوز میں حدیث کی سند اہل سنت میں بھی دکھائی ہے. اور قرآن کی آیت سورہ نساء کی ہم نے پڑھی ہے کہ جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو تو نبی خاتم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. آیت نمبر 64 سورہ نساء کی، اس کے ذیل میں صحیح حدیث بھی دکھائی ہے. تو ہم نے صرف جواب دینا ہے. سر آپ آگے جواب سے مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں یا نہیں، اس کی کوئی یہاں پر ویلیو نہیں ہے. لوگوں نے آپ کا سوال بھی سن لیا، ہمارا جواب بھی سن لیا. اگر کوئی اور سوال ہے یا اس کی آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ بندہ ایسے ہی اس کو حدیثیں پیش کرے، یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اچھا شاہ صاحب ایک منٹ ایک چھوٹی سی گزارش کیجیے گا. جی ان کو آپ لیں ضرور. میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیجیے گا کہ ایک سوال ہے یا 2 سوال ہیں، وہ سوال آپ نوٹ کر لیں، اس کے بعد بھائی کو رخصت کر دیں، علمی شخصیات اس کا جواب دے دیں. اس طرح پھر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر زاہد صاحب آپ آن لائن ہیں، آپ سوال کریں اپنا.
पहले फिरका अस्सलाम पूछ लिया करें रहमतुल्लाह किस फिरके से। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अभी ये गुफ्तगू जो जारी थी मैंने इसको सुना है, और जो मुफ्ती फजल अहमद साहब है उन्होंने कहा है कि कुरान करीम में ये आली मदद लिखा हुआ है, तो कुरान करीम में ये आली मदद कहाँ लिखा हुआ है, वो आयत ज़रा तिलावत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सवाल आ गया शाह साहब? इसको आप म्यूट ना करें और जारी रहने दें ताकि वो आयत पढ़ें, तो फिर मैं अगर कुछ मेरा इश्काल हो तो मैं उसी वक्त सवाल कर सकूं। ये नहीं कि वहां से निकाल दें तो वो आयत पढ़ें या उसका ताल्लुक नहीं हो उनके याली मदद के साथ, तो फिर मैं इश्काल कैसे करूंगा नहीं, बाद में। वो तो नहीं उनसे देखें, वो शर्त आप गुफ्तगू अनुमान समझे ना, वो शर्तिया गुफ्तगू कर रहे थे कि तुम नमाज का तरीका हाथ खोल के कुरान में दिखा दो, मैं तुम्हें जारी में दिखा सकता हूँ। देखें तो वो जो भी इस मामले में गुफ्तगू हो रही थी ना, नहीं, आप ऐसा आप तो पॉइंट ना बदलें। आपका कुरान सवाल क्या करीम है, के आप साथ देखें, आप वो बात वो करेंगे ना, वो जवाब देंगे। आप तो खामोश रहे ना, आप खामोशी के साथ सुने उनको कुरान करीम की वो आयत तिलावत करने दें जिसमें या अली मदद लिखा हुआ है, उनको आयत तिलावत करने दें। आप खामोशी इख्तियार करें ना, या तो आपने जवाब देना तो आप जवाब दे लें। नहीं, मेरी बात सुन लेना। अगर आपने यहाँ बहस करने के लिए आपने लिया, मैंने मेरा जिससे सवाल है, मेरा जिससे सवाल है जिसने देखिए आपको सवाल का जवाब देने का हक नहीं है ना। जो बात उन्होंने की है कि कुरान करीम में या अली मदद लिखा है, वो जवाब देना। आप क्यों जवाब दे रहे हैं, या आप बात को उलझाना चाहते हैं? वो जवाब दे, वो मौजूद है। आपका नाम क्या है? आपको मैं देखता हूँ, उसको वो जवाब देते हैं। ठीक है जी, ओके। जी किबला साहब, उनका सवाल सुना आपने? जी साकिब भाई, या अली मदद कुरान पे लिखा हुआ दिखा दें। जी। अच्छा, आमिर ज़ैद साहब बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह की नस चाहिए? नस से कतई चाहिए आपको? कहाँ गए आमिर साहब? उधर से वो जी आगे जी आपने कहा, बताइए कि देखें, आपको नस कतई चाहिए इस मसले के मुतालिक, तो फिर मुझे बताइए नस कतई से आपका काम चलेगा या जल्दी से भी आपका काम चल सकता है? मुझे उसके मुताबिक चाहिए जो आपने कहा कुरान करीम में या अली मदद लिखा हुआ है, तो आप वो आयत तिलावत कर दे, सीधी सी बात है। औज़ बिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, वो आयत पढ़ दें बस। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने आयत पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। मुझे ये बताइए कि आपका किस फिरके, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? देखें इस चीज के साथ क्या लेने देना। मसलक नहीं बदलिएगा आमिर साहब। अभी ये नहीं कहिएगा कि मेरा कोई मसलक, कोई फिरका नहीं है। देखें, ये बात नहीं कीजिएगा। आप पूरे मसले की बात करते हैं, आप अपनी बात पर रुके हैं। आप कुरान की आयत पढ़े मेरे सामने। बात पर बिल्कुल रुका हूं, पहले आपको अपना मसलक बताना पड़ेगा। पढ़े ना, मसलक के साथ क्या लेना देना। यहाँ क्या मसलक बताकर सवाल होते हैं। आपने कहा मुफ्ती साहब, अगर आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप भी मुफ्ती साहब के जो सवाल है उसका एहतराम करें। आप जवाब दे दें, इसमें मुश्किल क्या है? ताकि आपके जवाब की तरफ आ सकें, आपके सवाल की तरफ। देखिए सवाल का जवाब वो किधर दे रहे हैं। पहले तो वो दूसरे भाई ने बात को उलझाने की कोशिश की है, बीच में पढ़ के सवाल किया ना अभी वो आयत नहीं पढ़ रहे। क्या आप सिर्फ अपना मसलक बता दें ताकि वो आपके सवाल का जवाब दे सके? मुश्किल नहीं है इसमें, आप बता दें सिर्फ। भाई बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कुरान सब का एक है ना। कुरान बिस्मिल्लाह की बात से लेकर कुछ भी है, अहले हदीस है, कोई भी है, नासबी है, मुझे अपना मसलक बता दीजिए। क्यों शर्मा रहे हैं आप मसलक बताने में? मसलक बताने की बात नहीं है। जब देवबंदी, बरेलवी और आपके नजदीक तो आप भी कहते हैं कि हम कुरान को मानने वाले हैं और कुरान को महफूज मानते हैं। जब सबका कुरान है कि आप आयत तिलावत करें ना। जब कुरान करीम में कहीं इख्तलाफ है कि भाई कुरान, उनके नजदीक कुरान कुछ और है, उनके नजदीक कुरान कुछ और है, फिर आप फिरका पूछें। क्योंकि सवाल जो है वो कुरान के मुताबिक। आपने कहा और दोस्त नहीं है, मुफ्ती साहब ने आपके सवाल का जवाब देना है। आपने कहा कुरान करीम में पूछ रहा हूँ, आपने अपना मसलक बताना है या नहीं बताना? भाई मसलक के साथ सवाल का क्या लेना देना है? बताना है, आपने मसलक बताना है या नहीं बताना? कुरान करीम साहब पूछ रहा हूँ, कुरान करीम साहब मसला। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, साकिब भाई देखें, इनसे बात करते हैं। ये ऐसा नहीं ना, जब किबला साहब बंदा जवाब नहीं देना चाहता, उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती ना। नहीं, सवाल हो गया उनका। ये इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, मसलक बता दे, मेरा ये मसलक है। अच्छा देखिए, मसलक बताना क्यों जरूरी? मसलक बताना इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ हमारे उलमा, क्योंकि मैं मदरसे का बंदा हूँ, मुझे पता है हमारे यहाँ एक एक चीज, ये लोग दीन का मेयारी मसलक के ऊपर रखते हैं। ये लोग इस्लाम और कुफर सारा मसलक के ऊपर इन्होंने कायम किया हुआ है। तो ये कैसे नहीं हो सकता कि आप मसलक मुझे अपना नहीं बताएं? भाई मुझे ये बताएं, अगर मसलक बताना जरूरी नहीं है तो ये यहाँ पर कह दे मुझे कि शिया भी मुसलमान है और बरेलवी भी जन्नती हैं। अगर ये अपना पहला मसलक तो मुझे बताएंगे। ये तो नहीं, ये तो धोखाबाजी हो गई। आप एक तरफ दुनिया को आपने मसलकों के नाम पे लड़ाया हुआ है और यहाँ पर आप अपना मसलक बताने में शर्मा रहे हैं। तो भाई मसलक बताएं, आगे से आपसे बात हो रही है। मैंने कब इनकार किया कि मैं आपको चीज शो नहीं करूंगा? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपना मसलक बता दें, बस बात खत्म।
مسلک بتانا ضروری جی ہے. جعفر بھائی نیکسٹ تیلے بندہ گفتگو ہی ان کے ہماری سوال اسی کو کے ایڈریس اوپر ہے کرنا کہ چاہیں گے مفتی آپ صاحب؟ بتائیں گے ہم آپ سے بات کریں گے. اگر ایک بندہ اپنا مسلک نہیں بتا رہا تو ہم اس سے بات کیسے کر سکتے؟ ایک ملحد میرے ٹھیک پاس ہے، آتا ہاں ہے اور مجھے وہ اسلام کے اوپر سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اسلام ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, اور وہ کہتا ہے جناب میں پہلے مسلمان تھا اور پھر اب میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو میں اس سے پوچھوں گا تو صحیح نا, تو اگر مسلمان تھا تو سورہ فاتحہ تو سنا کم از کم. ہم نے ایسے بہت سارے ملحدین کے ساتھ جی بات کی ہے جو ہوتے ہی نہیں مسلمان, جو کبھی مسلمان رہے جی ہی نہیں ہوتے ہیں, اور پھر وہ آ کر وہ اسلام کے جی اوپر اعتراض کرتے ہیں جناب اسلام یوں ہے, اور وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اگر جی آپ اپنا مسلک نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آج تک فرقوں کی عمارت کھڑی اسی کے اوپر ہے, دین ہی آپ نے اسی جی کے اوپر کھڑا ہے. اتنی اچھی بات ہوتی کہ کوئی مسلک نہ ہوتا, میں تو خوش ہوتا اس بات کی, لیکن مسلک تو ہے. جی تو عوام دیکھ رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ مسلک ہیں, سارے ڈیوائیڈڈ ہیں مسلمان, شیعہ سنی, اور جی پھر سنی کے اندر 50 تقسیم ہے, پھر شیعہ اندر تقسیم ہے. تو آپ اپنا مسلک تو کلیئر کریں. جی تو جانا کہیں جی نہیں نیکسٹ ہے, لیں. ان کو لے کر آئے. میسم بھائی, ثاقب بھائی, گزارش ہے میری, ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں, اور تاکہ یہ جی کرتا بڑے ہوں. احترام کے لیکن ماحول میں آخری بار گفتگو ان کو آگے میں چلے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عامر زاہد صاحب, اگر آپ اپنا مسلک بتا دیں, اگر آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے اپنا مسلک بتانے میں, تب بھی بتا دیں کہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں اپنا مسلک بتانے میں, تو آپ اپنا مسلک بتائیں. آپ پھر مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. ہم چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کریں. جی عامر عامر زاہد جی صاحب. شیخنا جی العزیز, شیخنا الحبیب, تعال دیکھیں نتکلم مجھے نتکلم عن العقیدہ. مجھے مسلک بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا بتا دیں میرے بتا مسلک دیں. بتانے کے بعد, دیکھیں میرے مسلک بتانے کے بعد یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے جس میں یہ علی مدد لکھا ہے؟ دیکھیں بات تو آگے چلے گی, میں آپ کی وہ مرضی کے مطابق وہ چلے بات گی, نہیں کروں بات گا. چلتی آگے رہے چلے گی, گی نا, بات میں یہ چلتی رہے گی, یہ چلتی رہے گی. ادھر بس بات چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. میں مسلک بتا دے تو قرآن کی آیت پڑھیں گے. آپ نے مسلک بتانا ہے یا ہم آپ کو ریموو کر دوں؟ بتا ختم. نہیں, آپ نے مسلک کے دیں گے, بعد قرآن کی آیت پڑھنی ہے یا نہیں بات پڑھنی؟ کرنا ہے. میں آپ وہ کے ساتھ بات آپ نے مسلک بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اپنا نہیں, مسلک مجھے تو بتا میں بھی دیں. بتا دیتا ہوں 1 منٹ میں. مسلک کے بعد وہ آخری میں قرآن دے کی رہا آیت ہوں, پڑھیں گے. مسلک بتا دیں ورنہ میں آپ کو ریموو کر دوں کہ ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. مسلک بتائیں گے اپنا کہ نہیں بتائیں گے آپ؟ مسلک تو میں بتاؤں گا, میں نے 1 ابھی منٹ کیا آپ کے بتاؤں گا. پاس, بتائیں کیا مسلک ہے آپ کا؟ ہمارا مسلک اہل حدیث ہے, ان کو کریں اب یہ علی مدد پڑھیں قرآن سے بس کوئی اتنی آیت. سی بات ہے, اتنی بات ہے. اچھا, آپ جی مفتی اہل صاحب, حدیث, جی جزاک اللہ. اہل حدیث مسلک ہے. مجھے اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں, ہر چیز میں آپ کو میں قرآن نے سے کب شو. میں نے کب کہا کہ ہر چیز آپ قرآن سے دکھائیں؟ میں نے آپ کو کہا جو آپ نے کہا قرآن میں وہ دکھائیں. یہ میں نے تو جو کہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا نا نہیں, بھائی, میں یہی تو تو کہہ رہا ہوں. دکھائیں نا, لیکن یا علی دکھائیں. مدد کی بحث ہو رہی ہے بھائی, میں مفتی آپ یا علی مدد کی صاحب آپ قرآن کی آیت پڑھیں, یا علی مدد جس میں لکھا ہے قرآن کی آیت پڑھیں. ابھی تو مسلک بھی بتا دیا, ابھی کوئی اور بہانہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں کوئی جی بہانہ اور کر لیں, سر آپ خاموش رہیں. کوئی جی بہانہ اور کر لیں, مفتی صاحب بتائیں. کوئی جی بہانہ اور کر لیں. اب جی آپ جی آپ خاموش خاموش رہیں, رہیں. مفتی جی صاحب مفتی بات صاحب کر جی لیں. میرے بھائی طریقے سے جی بات جی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ یار ہم آپ بہانہ کر رہے ہیں, میں بہانہ کر رہا ہوں, کوئی بہانے کی یہاں بات ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کا مسلک اہل حدیث ہے. اب میرا سوال آپ جی سے یہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی نص دکھائیں کہ قرآن نے آپ کو کہا ہو کہ کونوا اہل حدیث, کونوا محدثین بن جاؤ. کوئی آیت مجھے دکھا دو اس طرح سے, جی کوئی آیت مجھے دکھا دے عامر بھائی. آپ کا مائک کہیں میوٹ ہے. سے کہیں چلی گئی. مفتی صاحب یہ ہوتا ہے جب کسی علمی آدمی کے ساتھ بات ہوتی ہے نا, تو یہ ہوتا ہے. جب کسی نیوز رپورٹر کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو پھر بات اور ہوتی ہے. جی جناب, جی آپ نے اس بالکل آدمی بالکل. کو, اگر اس اگر سادہ ہم یہاں آدمی کو پہ یہ کہا, اگر اس یہاں پر آپ سادہ کا لو سامنا آدمی نہیں کرتے نا, کو اس اگر یہ بیچارے کو سامنا نہ کیا کرتے پتا. تو ہم یہاں پہ لائیو نہ آتے مفتی عامر بھائی, ہم لائیو نہ آتے. مفتی ہم سامنا مفتی کرتے فضل ہیں, امدر سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. مفتی فضل ایسا امدر نہیں ہے صاحب کہ آپ میری بات سنیں, دیکھیں, مجھے پتا ہے, مجھے بات پتا کو ہے آپ سمجھیں. کرنا کیا صرف آپ چاہ نے بولنا ہے یا مجھے بھی کچھ رہے بولنے ہیں. دینا. پہلے بات ایک ہمیں سنیں. آپ اب کا مسلک عامر بتائیں. صاحب, یہ میں ماشاءاللہ آپ جو کو صحت مند اچھا مفتی آدمی صاحب بیٹھے ایک ہوئے منٹ ان کو بات پوری اس کرنے طرف, دیں. یہ کیا نام ہے ان کا, ان کو بات کرنے دیں. یہ جو اس طرح, یہ حضرت جو اس طرح بیٹھ, میں جی آپ کو دکھا دیتا ہوں, چھوڑے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو دکھا, جی پڑھیں قرآن کی آیت پڑھیں. جی جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیوں نہیں جناب. جی قرآن کی آیت پڑھیں. جی میں پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید میں سورت المائدہ, سورت نمبر 5, آیت ہاں, نمبر 35 قرآن مجید کی. اللہ سبحانہ جی وتعالی نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, الوسیلہ یعنی وجاہدوا فی یہ, سبیلہ. خاموش, بالکل یعنی خاموش, بولنا نہیں ہے, یہ یعنی ایک مدد ہے. منٹ بھائی خاموش. بولنا نہیں. دیکھیں درمیان میں بات نہیں کریں. میسم بھائی یہ اسکرین کے اوپر اگر آیت شو کر سکتے ہیں ثاقب بھائی, جی جی کریں. مہربانی. جی ثاقب شاہ صاحب. جی میں کرتا ہوں. جی اچھا,
سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ 35 مائدہ کی 35 الوسیلہ، وسیلہ تلاش کریں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا رسول مدد، یا غوث الاعظم اغثنی شیئا للہ، اے غوث اعظم ہماری دستگیری فرما اللہ کے لیے، یہ سب وسیلہ ہے، وسیلہ۔ جی جب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو تو ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا۔ علی ہمارے لیے وسیلہ ہے، غوث اعظم ہمارے لیے وسیلہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی وسیلہ ہے ہمارے لیے، رسول اللہ کی ذات امام علی حضرت سیدنا حسین یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وابتغوا، تلاش کرو وسیلہ۔ اب آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں اس میں یا علی مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کا سوال ویلڈ ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل میرا سوال پلٹ کر آپ کی جانب آئے گا۔ جی جی اگر آپ کے لیے یہ نص وسیلے کے طور پر یا علی کے لیے معتبر نہیں ہے تو مجھے بتائیں قرآن میں جس جگہ پر لکھا ہوا ہے اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، 2.5% آپ زکات دیتے ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں 2.5% زکات دو؟ آپ مجتہد کے قول پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو؟ 4 رکعت ہیں ظہر کی فرض، اور صبح کی 2 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ قرآن میں کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ جس دن تم نے یہ مجھے بتا دیا یہاں پر وسیلہ کی جگہ پر، میں بھی تمہیں بتا دوں گا۔ تو جو استدلال آپ کا وہاں پر آیات سے استنباط کا ہے وہی استدلال ہمارا ہے، وہی یہاں پر ہم استدلال کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ الوسیلہ کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ مجھے جواب دیجیے اس چیز کا۔ جی عامر بھائی۔ جی میں ان کو لیتا ہوں اوپر۔ جی عامر بھائی۔ جی عامر صاحب اپنا مائک ان میوٹ کریں، بات کریں۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، ان کی تفصیل کدھر ہے؟ میں نے تو آپ کے اوپر قرآن کی پابندی لگائی نہیں۔ آپ نے کہا قرآن، دیکھیں آپ نے کہا قرآن، آپ نے پابندی لگائی۔ اب میری بات سنیں نا، آپ نے تو بول لیا، آپ نے تو دلیل دے دی، تو مجھے بات کریں آپ۔ اب آپ خاموشی کے ساتھ سنیں نا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرو، جی یعنی اس میں وسیلہ تلاش کرو، فوت شدگان کو وسیلہ بناؤ، جبکہ فوت شدگان کا آپ سن لیں فوت شدگان کا وسیلہ اگر مراد لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن کو قرآن کے خلاف کریں گے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاتر میں، جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آپ قرآن کی آیت کا ایسا معنی بیان کر رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، جو قرآن کی بہت سی آیات کے خلاف ہے۔ یعنی آپ وسیلہ تو دعا کروانا بھی وسیلہ ہے، ہم اس کے قائل بھی ہیں، اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ یہ آیت آپ اس کو پیش کریں جو بنیادی طور پر وسیلے کا منکر ہو، ہم تو یعنی دعا کروانے کو اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیک عمال کا وسیلہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن فوت شدگان کا وسیلہ اس آیت سے مراد لینا، یہ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف کر دیں گے آپ اس آیت کو۔ یعنی آپ قرآن کریم کی ایک ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا معنی بیان کر رہے ہیں جو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کہ یہ قیامت کے دن یکفرون بشرککم، یہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ آپ سے تو مشرکین مکہ اچھے سورۃ العنکبوت کے اندر، سورۃ اللقمان کے اندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ مفتی فضل ہمدرد کیا کہتا ہے؟ سن لیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، آپ نے آیت پڑھ لی، میرے بھی بلائیں گے، آپ کرنے دیں، آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کو موقع دیں گے۔ یہ آپ مجھے سورۃ العنکبوت کی سورۃ لقمان کی آیت پڑھنے دیں۔ مشرکین مکہ کشتی میں، دیکھیں مفتی صاحب بات کرنے دیں، مفتی صاحب بات کر لیں۔ اب مجھے پڑھنے دیں نا، آپ نے تو آیت پڑھ لی، آپ نے تو آیت کی ایسی تفسیر کر لی ہے۔ یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنی کتابوں میں یہی مانوی تحریف بھی کرتے تھے، آپ نے وہی مانوی تحریف کی ہے۔ سن لیں
آپ نے کہا کہ اس سے فوت شدگان کا وسیلہ نکلتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ بھی فوت شدہ تو مانتے ہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور آپ کے نزدیک وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے، فوت شدہ تو آپ مانتے ہیں۔ فوت شدہ کے وسیلے کو وابتغوا الیہ الوسیلہ سورۃ المائدہ کی آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تو مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ مفتی طارق مسعود مشکل میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ ہی ہے نا، مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے۔ آپ مشکل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین مکہ مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ خشکی میں آتے تھے، باہر نکلتے تھے طوفانوں سے، تب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ سے اچھے ہیں کہ وہ مشکل میں تو کم از کم سمندر کے طوفانوں میں تو آپ کو اللہ کو پکارتے تھے۔ اگر مفتی طارق مسعود کسی کشتی میں پھنسا ہو اور تو وہاں کیا کہے گا؟ یہ علی مدد کو وہاں بھی جائز سمجھے گا نا، اور کہے گا یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ مفتی فضل ہمدرد ہے۔ یعنی دیکھیں کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر، تقریر نہیں سننی، دیکھیں سن لیں نہیں بات، تقریر قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں، یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن آخری لیکن یہ بندہ ان میں پہلے تو بات تمیز نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ اس اخلاق سے بات کریں۔ پہلی بات جو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں وہ کیا ان کے معنی جو آپ نے تفسیر بیان کیا کہ وہ اس سے مراد وہ ہیں وہ جو قبور کے وہاں پہ منافقین سے گفتگو ہو رہی ہے؟ اچھا میں کچھ چیزیں جو ہے وہ شو کرنا چاہتا ہوں ثاقب بھائی، انہوں نے جو جس طرح سے آیتیں حالی قرآن رٹا ہوا ہے، ان کی تفسیر میں آپ حدیثیں لے کے آئے نا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو موقع دیتا ہوں، حدیث لے کے آئے۔ آپ نے جو قبور والی آیت پڑھی ہے پہلی، اس میں آپ نے جو مراد لیا ہے کہ اس سے مراد مردہ ہے، اس سے مراد تو منافقین ہے۔ ابن عباس کی تفسیر پڑھیں جا کے، ابن عباس سے زیادہ قرآن جانتے ہیں آپ، ابن مسعود سے زیادہ جانتے ہیں قرآن آپ۔ میں لوگوں کو فراڈ لگایا ہوا ہے لوگوں نے۔ جی میں ان سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قرآن مجید سے جو استدلال کرتے ہیں آپ کو کس طرح کی نص چاہیے؟ جب قرآن میں یہ ہے وسیلہ تلاش کرو، اس میں یہ کہاں پر ہے کہ مردے سے کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، اور زندہ سے کر سکتے ہو؟ دیکھیں اس میں پھر اپنی ایڈمیشن کرنا، اور مجھے الزام یہ دیتے ہو یا ہمیں اہل سنت والجماعت کو آپ لوگ الزام یہ دیتے ہو کہ ہم لوگ شرک کرتے ہیں، اور کس طرح سے جناب ہم مردے کو وسیلہ بناتے ہیں؟ تو مجھے اس قرآن کی آیت سے تو بتاؤ کہ مردے کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ یعنی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ بھائی خود رسول اللہ نے قبروں میں لوگوں کو سنایا ہے، قلیب بدر بخاری کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مشرکین کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کو مٹی میں ڈالنے کے بعد کھڈے میں، اور ان کو سنایا، اور انہوں نے سنا بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان کو سنا رہے؟ رسول نے فرمایا بالکل یہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، مردے تو سنتا ہے۔ تو بات بلکہ یہ آپ ہے سے کہ بہتر سنتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نص دکھاؤ، تو میرا آپ سے مطالبہ بنتا ہے کہ آپ جس فرقے کے ہو، جس فرقے کے آپ اصول و ضوابط کو مانتے ہو، تشریع کو مانتے ہو، اس اعتبار سے مجھے اپنی چیزیں اسی نص کے طور پر ثابت کر کے دکھا دو۔ سمپل سی بات ہے۔ اگر مجھ سے آپ یہ کہتے ہو علی مدد یا علی مدد دکھاؤں، تو مجھے آپ زکوٰۃ کی پورا طریقہ کار دکھا دو، مجھے آپ نماز کا پورا طریقہ کار قرآن سے دکھا دو، مجھے آپ قرآن میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ آپ مردے سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے گا قرآن میں اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے اگر ہم قرآن کے لفظ کو لے کر کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں، کتنا خطرناک ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت بتا دیں، میں نکال لیتا ہوں۔ جی میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، قرآن مجید میں ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 72، سورہ اسراء بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی 72۔ جی میں ایک منٹ ٹھہرے، بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 اسراء، اس کی آیت نمبر 72۔ جی میں نکالتا ہوں، ایک بس آدھا منٹ دے دیں مجھے۔ یعنی یہ کتنی خطرناک سوچ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ وہ آپ کو اس کے ظاہر کے اوپر رکھ کے پرکھیں گے، اور اس کے لیے کسی تشریح و تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ مخاطب سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے سورۃ اسراء سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 72، اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اعمى رہا، اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، آپ پوری آیت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کوئی مسئلہ ہے اس میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بالکل میں نے صحیح پڑھی 72،
کہ جی جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ جی راہ بھٹکا ہوا ہوگا. مجھے بتائیں کیا اس سے مراد بالکل یہ والے اندھے ہیں جس کو نظر نہیں آتا, جس کا چشمہ کا نمبر خراب ہو, یا اس سے مراد ہدایت یا بالکل جو نہیں، ہدایت کی بنا ہو؟ یعنی جو ہدایت سے اس طرح بھٹکا ہو. اس جی طرح جی تو دنیا میں جتنے بھی اندھے ہوں گے جنہیں نظر نہیں آتا ہوگا وہ آخرت میں بھی پھر اندھے ہوں گے. یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. قرآن کو دیکھنے قرآن والا محاورے اگر کی زبان پہ نازل ہوا ہے. جی احسن تھا, یعنی قرآن اس زبان جی کے اوپر نازل ہوا ہے کہ جو سامنے والے کے محاورہ اور بول چال ہے. تو اگر ہم اس سے استدلال جی کر کے یہ کہتے ہیں جناب اس میں تو لکھا ہوا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا, لہٰذا دنیا میں جتنے بھی اندھے جی ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور آخرت میں جو ہے نا وہ اندھے جی ہوں گے. او بھائی ایسی عقل کے اوپر, ایسی عقل کے سامنے جو ہے نا 24 توپوں کے سامنے کھڑے کر دو اور اس کو سلامی پیش کر دو. سلامی ہے جناب آپ کی جی عقل کو, آپ نے قرآن سمجھ لیا. تو اسی لیے میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ یا علی مدد دکھائے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں الوسیلہ. وسیلہ وہی ہے, اس کا مفہوم جناب یہ نہیں ہے, اس کا مفہوم یہ تو آپ کی فہم ہے نا. آپ کی فہم میرے اوپر حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی فہم ہمارے اوپر حجت کہاں سے بن سکتی ہے آپ کی فہم؟ جی جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ہم اگلے کالر کو لیتے ہیں. تو اگلے کالر ہیں جزاک اللہ عاشر خیر. نقوی جی صاحب. میں بس جی 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 جہر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا مختصر طور پہ کہوں گا کہ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ان حدیث پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. فضل الصلاۃ علی نبی کے نام سے جو کتاب ہے, امام البانی نے بھی اس کی تحقیم کی ہوئی ہے, حافظ زبیر علی صاحب نے بھی کی جی ہوئی ہے. سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے, جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. پھر یہ کہنا جی کہ ایسے ہی. نہیں ان تک کوئی بات پہنچے گی نہیں یا ان تک کیسے پہنچے گی, تو یہ ایک مذاق ہے. دوسرا یہ کہ جب سورہ حجرات نازل ہوئی تھی کہ تم اللہ اور نبی سے آگے نہ بڑھو اور ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو کہا تھا کہ وہ اپنی آواز مسجد میں بلند کر رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا, حضرت عمر نے اس کو, کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں اس بات پر سزا دیتا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اللہ اور نبی سے اپنی آواز کو, نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. تو اس وقت نبی خاتم کہاں تھے؟ جی تو قبر مبارک میں تھے. تو حضرت عمر پھر بھی جی کیا, ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے ان کے آگے بلند ہو رہی ہے نا آواز. پھر دیکھیں نبی خاتم جی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر میری قبر پر بھی آ کر مجھے ندا دیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا. نبی خاتم نے کب فرمایا کہ میں نہیں سن سکتا؟ تو لہٰذا یہ مسلمہ اب رہ گیا وہ کشتی والی بات. وہ کہتے ہیں وہ کشتی میں اللہ کو پکارتے تھے, تو آپ تو پھر علی کو پکاریں گے. یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم نبی خاتم کو یا مولا علی کو جو پکارتے ہیں مقام وسیلہ میں پکارتے ہیں. مرکز ہمارا ہے ہی خدا, ہم کشتی میں ہوں یا کشتی میں نہ ہوں, ہم پکارتے ہی خدا کو ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے مخاطب نہیں کرنا, کشتی کے اندر آپ مشرک ہو جائیں گے, تو ہم نے حوالہ دکھایا. وہ تو علامۃ الہند علامہ نواب صدیق حسن صاحب کہتے ہیں کہ میری کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تو میں نے وہاں اللہ کو تو نہیں پکارا, میں نے یہ کہا یا عباد اللہ اعینونی. تو آپ نواب صدیق حسن خان صاحب کو بتائیے جا کر کہ یار آپ تو ان مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں, آپ ان کو جا کر بتائیے. جی ہم مقام وسیلہ میں پکارتے ہیں, مرکز اللہ ہی ہے, کشتی ہو یا کشتی نہ ہو, امن ہو یا خوف ہو. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. جی ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جو محترم نے آیت پڑھی تھی نا قبر والی, اس کی تفسیر جو ہے وہ اصحاب رسول سے ان کے ہاں موجود ہے, تفسیر تبری میں بھی. وہ منافقین کی بات ہو رہی تھی, وہاں پہ بظاہر جو لفاظ تھے وہ محاورتاً استعمال ہوئے کہ یہ بندے مردہ ہیں, ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اگر آپ سیاق و سباق بھی پڑھے اس کا تو وہاں پہ منافقین سے گفتگو ہو رہی ہے. ان صاحب نے قرآن کی تفسیر بے رائے کی ہے, اور جو بھی قرآن کی تفسیر بے رائے کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کی تفسیر موجود ہی نہیں ہے. ان کے پاس 10% بھی قرآن کی تفسیر موجود نہیں ہے, یہ مجبور ہے کہ قرآن کی تفسیر بے رائے کریں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاس قرآن کی تفسیر موجود ہے, وہ ہر چیز تفسیر سے لیتے ہیں. جی ہم آگے چلتے ہیں, عاشر نقوی صاحب کو ایڈ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی عاشر نقوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ کا کیا سوال ہے؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ لوگ یہ اچھے میں دیکھ رہا تھا, بڑا اچھا آپ لوگوں نے علمی گفتگو کی ہے سب حوالے سے. کمنٹ میں بھی بہت سی باتیں آتی ہیں, اس کے میں جواب دیے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ نا آپ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک حدیث سنائی کہ نا غیر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے صحرا وغیرہ میں, صحیح ہے. تو پھر یہ سارے جو یہ وہابی حضرات ہیں پھر یا تو کتابوں کو جلا دیں اپنی نا, ساری کتابوں کو جلا دیں,
صحیح ہے کہ حدیثوں کو ہمیں نہیں ماننا تو قرآن کو ماننا. آپ قرآن میں بھی اگر آپ جائیں گے سے آپ نے آیتیں بتائیں, اس کا مطلب پکارنا نہیں ہے, اس کا مطلب بہت سی جگہ پہ عبادت کرنا ہے, جس کی یہ غلط تفسیر کرتے ہیں, اور اس کا جو نا نتیجہ لے کے نا وہ ٹھوک دیتے ہیں کہ نا جیسے جعلی مدد کرنا قبلہ آپ شرک ہے. سوال کر سکتے ہیں, سوال کی اجازت ہے, اگر سوال نہیں کر میں سکتے تو کمنٹ معذرت. پاس کرنا چاہ رہا ہوں, صرف کمنٹ پاس کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے, تو اس ریویو دینا حوالے چاہ سے رہے ہیں نا. جی بسم بھائی السلام جزاک اللہ. علیکم. جی وعلیکم السلام, جزاک اللہ جی تو ریویو کے لیے بہت شکریہ. غلط تفسیر کر کے نا یہ جو نا یار اب جیسے یہ بھی جو صاحب بات کر رہے تھے, جو وہابی صاحب بات کر رہے تھے کہ یار یہ مطلب قرآن میں دکھاؤ. قرآن نے ایک مطلق بات کر دی, کامن بات کر دی ہے کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. صحیح ہے, اگر اس طرح یار مدد کی بات, ہمارا مدعا یہ ہے کہ نا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر وہ عبادت کی صورت میں نہ ہو وہ شرک نہیں ہے. ہمارا مدعا, اگر ہمارا مدعا صرف یہ ہوتا کہ صرف یاری مدد کہہ سکتے ہیں, صحیح ہے, تو پھر اس کی بات صحیح تھی. جی تو اس طرح تو بھائی ہر کسی کا نام مانگیں گے کہ بھائی یا رسول اللہ کا بھی نام مانگو اور باقی انبیاء کا بھی نام جی مانگو. جی قبلہ بہت جی شکریہ. اشرف صاحب, اصل میں یہ سیشن صرف عام طور پہ سوال کرنے سے, آپ کا کمنٹ کا بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے جی مشکور ہیں, جزاک اللہ, جزاک بہت اللہ, آپ نے مہربانی. ہمیں جوائن کیا. یہ ہے انشاءاللہ. کہ بہت غلط جی تفسیر کرتے ہیں. جی باقی بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کے. صحیح ہے, آپ لوگ یہ کرتے جی رہا جی کریں, بہت زبردست جی ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ مفتی صاحب کے جی ساتھ ہم ضرور لیتے ہیں انشاءاللہ. انجینئر عباس صاحب ہیں, انجینئر عباس صاحب ہیں, ان کی باری ہے, ان کے لیتے ہیں. جی انجینئر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں, آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہ سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ, یا جو آتا ہے اس سے آپ الٹا سوال کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے مطابق سوال کر دیں گے, مثلا جس طرح کا اس کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا نا. آپ 3 گھنٹے سے یہاں پہ سب لوگ بول رہے ہیں, اور جو بندہ آپ آپ نے نے خود سوال, کہا آپ ہے, کا کوئی سوال ہے مفتی تو وہ صاحب کر نے خود سکتے کہا ہیں. ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کا کوئی سوال مفتی ہے تو صاحب کر نے خود سکتے کہا ہیں. ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ سوال کریں. جو بندہ آ کے سوال جی کرتا سوال ہے آپ کریں, الٹا آپ آپ سے سوال کرتے ہیں. جی ایسا نہ سوال کریں کریں. جیسے پچھلے بھائی نے, عامر آپ بھائی نے سوال, جو نا بات کی ہے, تو آپ اس آپ سے کا آپ سوال بار ہے بار اس محترم, کو وہ کر اسٹریس سے سکتے نیچے ہیں, ورنہ اتارے آپ کا تھے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. بار بار آپ اس اپنا کو سوال اسٹریس سے کریں. نیچے اتارے تھے. ایسا نہ کریں, ہمت کیا کریں. 3 گھنٹے کوئی آپ کو سنتا ہے تو آپ بھی اس کی 3 منٹ سن لیا کریں. آپ آپ نے اپنا اس بندے سوال ہے, کو, آپ کے پاس ہے تو کر سکتے ہیں, کہ آپ کی تقریر آپ میں سننے نہیں ہم اتنی بھی آئے ہیں. شرم. اوکے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جی شاہ صاحب نیکسٹ ٹھیک ہے لمبی جی. بات نہ سنا کریں, کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال ہاں کریں, ادروائز اگر ہم نے نہیں ہے اس نا, کو ٹال مٹول ان کیا کا یا اس کو خلاف جواب چکر نہیں ہے, دیا یہ تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے. گالی بھی اترائے تھے. جی اپنا جی ابن ابی حدید المعتزلی, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال جی آپ کا استغاثہ کے سوال. حوالے سے تھا, کہ استغاثہ کے حوالے سے جی جی کہ مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کو پکارنا, ان کے تصرف کا اعتقاد رکھنا, اور یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ میری مشکل کو حل کریں گے. جی بہت شکریہ. سوال تھوڑا واضح کر دیجیے گا کہ اپنے پاس سے کریں گے یا اللہ کے اذن سے کریں گے؟ ان کے تصرف کا اعتقاد رکھنا کہ وہ کائنات میں ٹھیک, تصرف رکھتے ہیں. جی 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 ثاقب شاہ صاحب. اپنا جعفر بھائی آپ جواب دیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے استغاثہ کے عنوان سے کہ ان کو ہم جب پکارتے ہیں تو ہم نے اس کی وضاحت کی ہے, جو روایات سے بھی بتایا ہے کہ ہم ان کو مقام وسیلہ میں پکارتے ہیں, یعنی اپنا سفارشی, اپنا شفیع قرار دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری اس حاجت کو پوری کروانے میں ہمارے مددگار ہیں. جیسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات موجود تھے, ائمہ معصومین تھے, تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے. حاجتیں لوگوں کی اپنی ہوتی تھیں, لیکن ان کو فرماتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت کو پورا کر دے گا. تو اس عنوان میں ہم ان سے مانتے ہیں. باقی اگر کوئی تفویض کا عقیدہ رکھے کہ کائنات کا نظام ہی یہ چلا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ویڈیو میں وضاحت ٹھیک ہے, کر چکے ہیں. آپ ویڈیو کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں کہ وہ عقیدہ جائز نہیں ہے رکھنا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, وہ عقیدہ غلط. جی جزاک ہمارے اللہ ساتھ جعفر بھائی. جنید الرحمان صاحب ہیں. جنید الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی جزاک اللہ. میں معذرت کے ساتھ صرف ایک بات کروں گا ثاقب بھائی, کہ وہ سابقہ سوال پر جو میں نے بات کی ہے اس پر مفتی صاحب بھی اپنی بات کرنا چاہیں تو ان کو بھی ٹائم دے دیں, تاکہ وہ اپنے پوائنٹ جی آف جی ویو سے جس طرح اس کو ایکسپلین اگر کرنا چاہیں تو پھر ہم جنید الرحمان بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ.
جی میرے خیال سے ہو گیا، مفتی صاحب شاید میوٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جنید بھائی آپ کا کوئی سوال؟ میں تمام مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بڑی اچھی علمی گفتگو ہوئی. مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کی، سید کاظمی صاحب نے کی، ثاقب بھائی آپ نے کی، اور علی بھائی نے کی. میں بڑا شکر گزار ہوں. میں پروگرام کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اور کافی دیر سے میں اسٹوڈیو میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب مجھے موقع ملا، آپ لوگوں نے ایڈ کیا. بس میں پروگرام کی نوعیت کو میں جانتا ہوں. بس میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے اجازت چاہوں گا، جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی اسٹریم کافی لمبی ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا مجھے کمنٹ کرنے کی اجازت دیجیے گا. دیکھیں، میں یہاں پر خاص طور پر اپنے اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے دوست احباب یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو میں چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک بات یہ اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ ویسی ہم فرقوں میں اتنا بڑھ چکے ہیں اور مزید فرقہ واریت پھیل لی ہے، تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی پر بھی کفر کا یا شرک کا فتویٰ نہ لگائیں. ایون میری ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے دوست قاسم وفا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ اگر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت یا علی مدد یا محمد مدد کی قائل ہے، اور وہ اس وجہ سے قائل ہے کہ وہ وسیلے کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو پکارتے ہیں وسیلے کے طور پر، تو وسیلے کے طور پر اہل سنت کیا بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ یا محمد مدد کا قائل ہے، اور اسی طرح ہمارا جو مکتبہ اہل تشیعت ہے وہ یا علی مدد کا قائل ہے. چونکہ ہمارے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے گئے تھے، تو وسیلہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اہل تشیع حضرات کا موقف سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر میری انشاءاللہ عنقریب ان سے ملاقات ہوئی یا میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میں آپ لوگوں کا یہ مقدمہ ضرور رکھوں گا کہ یا علی مدد یا محمد مدد، خاص طور پہ بریلویوں کا اور اہل تشیعوں کا جو ہے وہ وسیلے کے طور پر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ نے کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پہ لگائیے، کیونکہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا میں ابھی بیان سن رہا تھا آپ کے لائیو پروگرام سے پہلے کہ جب قبر میں، بخاری و مسلم میں روایت آئی، قبر میں ایک سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، فرشتے کہیں گے. تو وہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب نے واضح کہا کہ جب چہرہ انور رسول خدا کا دکھایا جائے گا اور فرشتے تعارف کرائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب تمام چیزیں آشکار ہو جائیں گی، تمام چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ بتایا جائے گا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا اکارڈنگ ٹو امام بخاری، امام مسلم. ویسے تو 3 سوال بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن قبر میں ایک سوال ہوگا. اب وہ اگلا جملہ کہتے ہیں کہ اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا تو اب ان سے مدد مانگ اور اپنی شفاعت کرا. یہ آن ریکارڈ ان کے الفاظ ہیں. تو جب شفاعت اور وسیلہ یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پر اس بات کی دلالت کرتی ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہے. اور محمد مصطفیٰ، بس آخری چند مجھے 5 سیکنڈ دے دیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا. تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، چاہے بریلوی ہوں چاہے اہل تشیع ہوں، وہ وسیلے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے, اللہ کی مدد کا سب قائل ہیں, ہم بھی اللہ کی مدد کے قائل ہیں. اور یہ حکم الہی ہے جو اللہ خود سکھلا رہے ہیں کہ یا محمد کہو یا علی کہو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ جنید رحمان صاحب. یہ سوالات لیجیے ثاقب بھائی. جی بہت شکریہ جنید بھائی, جزاک اللہ. جی عمران خان صاحب آپ آئے ہیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوری میری اس میں آواز وہ مجھ سے اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا اس میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, تو اس میں مجھے پکچر نہیں آ رہی اس کی, اور شاید میرے خیال بیک اس پہ چلا گیا, میں کچھ کمنٹس میں جا رہا تھا, اس وجہ سے وہ ہو گیا. ایک منٹ آپ کا سوال. جی نہیں سوال آپ بے شک دوبارہ آ جائیں, تھوڑی دیر تک آ جائیں. جی نہیں سوال تو اس میں کچھ بھی نہیں, سوال کا صرف یہی کرنا ہے آپ کہ جب آپ جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں, بک سے پڑھی ہیں, کچھ پڑھی ہیں, اس میں آپ ایک چیز یہ کریں کہ آپ اہل سنت کے کسی عالم کو لیں, ان کو ضرور بٹھائیں. آپ یہ ایک طرف مفتی ہمدرد صاحب ہیں نا, اہل سنت کے عالم ہے نا, مفتی صاحب موجود ہیں. نہیں میں مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا, مفتی صاحب کا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ ابھی ایک آئے تھے زید مصطفیٰ صاحب, انہوں نے ابھی بات شروع نہیں کی وہ, لیکن آپ جو ہیں آپ اتنی دیر سے وہ تقریر تو کر رہے ہیں, کتابوں کے حوالے ایک طرف سے آپ دے رہے ہیں. آپ کا سوال ہے تو محترم بتائیں, آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کا سوال ہے تو آپ نے جب یہ چیز رکھی ہے تو اس پہ پھیر رہے ہیں نا, آپ یہ پھیر رہے ہیں. برادر محترم, یہ جگہ سوال کے لیے اگر وہ ان سے ون ٹو ون ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں نا, شاہ صاحب ایک منٹ, اگر وہ جو مفتی صاحب یا علامہ صاحب آئے تھے وہ ون ٹو ون ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کر لیں, ان کا اور مفتی صاحب کی آپس میں ڈیبیٹ رکھوا دیں. یہ جو سیشن ہے یہ سوالات کا, دیکھیں میں مجھ سے رکھیں. آپ کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ میری بات تو سنیں نا. اوکے ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, آپ کی بات سننے کو نہیں بیٹھے یہاں پہ. آپ نے اگر کوئی ڈیبیٹ کا کسی کا ارادہ ہے تو وہ الگ سے رابطہ کر لیں, یہاں پہ صرف سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سکلین حیدر صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی سوال ہے بالکل. اچھا مجھے نا میرے پاس ادھر دوست ہے, میری اس سے کل بھی بات ہو رہی تھی. مرزا بھائی مجھے جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ مرزا صاحب کا جو شاگرد ہے میرے پاس ادھر اٹلی میں ادھر اٹلی میں ہوتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو بندہ غیب میں رہ کے جو ہے نا وہ مدد کا مطلب وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی. آپ سامنے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے ہیں, مولا علی علیہ السلام سامنے ہے, تو وہ ٹھیک ہے. جو غیب میں رہ کے وہ آپ نے وہ بتائیں کہ ہماری کتب سے کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے. پھر وہ میں نے آپ کی ویڈیو دکھائی تھی تو کہتے ہیں جی نہیں جی, وہ پھر مرزا صاحب کی اس نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے, کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ دیکھے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ جنگل کے لیے آئی ہے, یہ وہ جو آپ کی ویڈیو میں, تو وہ میں نے دکھائی تھی اس کو. میں نے کہا یہ جائز ہے اور میدان میں شرک کرنا جائز نہیں ہے. جی بالکل. وہ آپ کی جو 10 ویڈیو ہے وہ ایپیسوڈ ہے وہ میں نے اسے شیئر کی تھی, وہ اسے دیکھی ہیں. تو مرزا صاحب نے وہ آپ جانتے ہیں مرزا صاحب نے اس میں ڈنڈی ماری ہے. مرزا صاحب وہ ٹھیک سے نہیں بتا رہے, تو وہ کائنڈلی پلیز آپ تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا بتائیں نا. میں ابھی اس وقت روم ابھی شیئر کیے دوبارہ, وہ آج ہم نے دوبارہ شیئر کی ہیں. آج میں دوبارہ ہم نے کچھ حدیث بھی دکھائی ہیں شیعہ اور سنی دونوں. 3 بڑی ٹاپ روایتیں دکھائی ہیں اہل سنت کی, وہ بھی بھائی آپ مجھے آپ کے پاس آپ مجھے لنک شیئر کرتے ہیں. میں اس وقت روم میں تھا. جی آپ کو حدیث بھیج دیں گے. اوکے بہت شکریہ جی. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کا جزاک اللہ. یہ جی مفتی صاحب تبصرہ کرنا چاہیں تو, نہیں مفتی صاحب کو تبصرہ کرنا چاہیں تو اس پر. جی مفتی صاحب جو انہوں نے سوال کیا ہے, میں چاہوں گا کون سا سوال ابھی انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ زندہ سے تو آپ مدد مانگ سکتے ہیں, وہ کر سکتا ہے, غائب میں آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جعفر بھائی ہم تو یہ سب سے پہلے میں نے یہی بات رکھی کہ یہ جو تقسیم ہے نا یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کی خود اپنی اختراع اور ایجاد ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں, نہ کوئی مسلمان اس کا پابند ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی یہ قرآن سے آپ استدلال کر رہے ہیں, قرآن کی آیت ہمیں نص دکھا دیں. جس طرح آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے ہم یہ عالی مدد واضح طور پر ہم آپ کو پروف کر دیں, تو ہمارا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ پھر آپ ہمیں یہ چیز پروف کریں نا. ہم آپ کی اختراع, آپ کی ایجاد, آپ کی تشریح کے پابند کیسے ہو سکتے ہیں اور کب ہو سکتے ہیں جناب؟ بھائی سمپل سی بات ہے, کوئی زیادہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ مدد نہیں کر سکتا, وہ کائنات میں تصرف نہیں کر سکتا, تو آپ ہمیں قرآن کی کوئی نص دکھا دیں. بلکہ ہم یہاں پر آپ کو ایسے نظائر اور شواہد دکھا سکتے ہیں قرآن مجید سے ہی کہ ایک شخص دور سے جا کر ایک چیز مدد کر سکتا ہے.
ایک نبی اس سے مدد لے رہا ہوتا ہے. میں نے خود قرآن کی آیت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا وسیلہ میں نے بتایا, نہ صرف حضرت مریم کا وسیلہ بلکہ حضرت مریم جس مقام پر تشریف فرمایا اس مقام کا ایک نبی صالح زکریا علیہ السلام وہ وسیلہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. تو ایک جگہ کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ مردہ سے جو ہے نا نہیں مانگ سکتے, زندہ سے کر سکتے ہیں, تو مجھے پھر آپ نس دکھانی ہوگی آپ کو. اگر ایک چیز زندہ ہونے میں شرک نہیں ہے تو وہ مردہ ہونے کے بعد شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ سمپل. قرآن اس کی تقسیم نہیں کرتا. قرآن نے بالکل تقسیم یہ نہیں کی ہے کہ یہ زندہ ہے مردہ ہے. اگر شرک ایک زندہ میں ہے تو شرک ایک مردہ میں ہے, مردہ میں ہے تو زندہ میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں صرف 30 سیکنڈ میں اس پر گزارشات کروں گا کہ دیکھیں, پہلی بات جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ زندہ مردہ کی اور غائب حاضر کی تفریق تو وہ کرتے ہیں, وہ آیات اور حدیث پہ نہیں ہے. دوسری چیز, ہم نے ابن کثیر کا بھی حوالہ دکھایا کہ ایک شخص نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر ان سے استدعا کرتا ہے ان کی وفات کے بعد, اور حضرت عمر کو بتاتا ہے اور وہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اس کے بعد رہا غیب سے کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو یا ساریت الجبل والی ہم نے حدیث بتائی تھی کہ حضرت عمر نے بہت زیادہ میلوں کے فاصلے پر بہت دور سے ایک بندے کو ندا دی تھی, اور ان کی ندا کی وجہ سے اس کی مدد ہو گئی تھی, اللہ نے ندا وہاں تک پہنچا دی تھی, تو غائب سے مدد بھی ہو جاتی ہے. باقی رہا انجینئر صاحب نے فرمایا کہ جنگل میں کہہ سکتے ہیں تو شہر میں نہیں کہہ سکتے, تو انہوں نے جو فرمایا اس پر ہم نے اپنا جواب آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے, تو آپ اس طرف مراجعت کریں. جزاک اللہ خیر. اچھا, ایک اور بات, جو بندہ آلریڈی آ چکا ہے وہ دوبارہ نہ آئے, کیونکہ ہم یہاں پہ جو رش لگ جاتا ہے, ہم زیادہ میکسیمم 10 بندے لے رہے ہیں, خاص کر سکلینہ درا. آپ بار بار آ رہے ہیں, آپ یوٹیوب سے لائیو دیکھیں, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈیو میں پھر زیادہ رش ہو جاتا ہے, ہم آپ کو ریموو کر رہے ہیں, معذرت. جی اچھا, یہ صاحب ہیں, کیا نام ہے, مولا علی کے نام سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے. جی محترم, مولا علی کے نام سے آپ کا جو ہے, آپ کا کوئی سوال ہے تو علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو رکھیں. جی ہے. جی کریں, بسم اللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا اللہ پاک اپنی صفات بندوں کو دے سکتا ہے؟ سمپل سوال ہے. جی آپ کا سوال آ گیا. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ سر. جی ان کا سوال ہے کہ اللہ اپنی صفات اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. جی جعفر علی بھائی جواب مفتی صاحب, آپ میں سے علی بھائی جواب دے دیں. علی بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے, کوئی بھی جواب دے دے. جی السلام علیکم. جی علی بھائی, آپ کے نام کا بندہ آیا تو آپ ہی جواب دے دیں. جواب سر, میں نے ویسے اگر آپ پیچھے سنے نا تو میں نے تو وہ دکھایا تھا انجینئر صاحب کے مطابق, تو اللہ جو ہے میرے بھائی صفات تو دینی دور کی بات ہے, وہ تو اپنے جیسے اور منی گاڈ بنا سکتا ہے, مطلب چھوٹا خدا بنا دے گا. ٹھیک ہے, تو اس نظریے کے موجد جو ہیں وہ انجینئر صاحب ہیں. ہاں, اللہ کی جو صفات ہیں تو اس میں میں چھوٹی سی ایک بات کر دیتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں, مولا علی, ان سے ایک بندے نے ایک بات پوچھی کہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سمیعن بصیرہ, اللہ کی صفات میں سے ہے نا سمیعن بصیر. تو اگر آپ سورہ انسان پڑھیں نا, سورہ دہر, تو اس میں انسان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سمیعن بصیر ہے, کہ انسان بھی سمیعن بصیر ہے. تو علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی سمیعن بصیر ہے, انسان بھی سمیعن بصیر ہے, مگر اللہ کے سمیعن بصیر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے جو انسان کے سمیعن بصیر ہونے کا معنی ہے. اس کی وضاحت میں بڑی خوبصورت تھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کو جب سمیع کہا جاتا ہے نا, سننے والا, تو وہ اعلی سماعت کا محتاج ہوتا ہے, مطلب وہ کانوں سے سنتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کان کا محتاج نہیں ہے جس سے وہ سنے, مطلب وہ اعلی سماعت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے سمیع ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ سننے کے نقص سے پاک ہے, نہ سننے کے نقص سے پاک ہے, نہ کہ وہ کسی اعلی کا محتاج ہے. اسی طرح انسان کو جب بصیر کہا جاتا ہے نا, آنکھوں والا, دیکھنے والا, تو انسان کے لیے یہ بات ہوتی ہے, انسان بصارت کے لیے آنکھ کا محتاج ہے. اگر انسان کی آنکھیں نکال دی جائیں تو اس کی بصارت ختم ہو جائے. تو اللہ ایسا بصیر نہیں ہے جو کسی اعلی بصارت کا, کسی آنکھ کا محتاج ہو. امام فرماتے ہیں وہ آنکھ نہیں رکھتا مگر وہ اندھا ہونے کے نقص سے پاک ہے, مطلب وہ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بارے میں جو صفات آتی ہیں وہ صرف الفاظ ایک ہونے کی وجہ سے, آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جو خود ساختہ قرآن کے مفسر ہیں جو اپنی تفسیر برائے کرتے ہیں, ان کے مطابق ساری چیزیں ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں. مگر اللہ پاک جب کسی چیز کو کہتا ہے نا, جیسے جناب رسول خدا کو اللہ نے رؤوف رحیم کہا ہے, اپنے آپ کو بھی کہا ہے, مگر اللہ کے رؤوف رحیم ہونے میں ایک آپ کہہ رہے ہو اس کا معنی کچھ اور ہے, نبی علیہ السلام کے رؤوف رحیم ہونے کا معنی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے
اگر اللہ کی صفات آپ کو لگتی ہیں کہ کسی اور میں آ گئی ہیں تو اللہ کے جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ خالق ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ ایک پرندہ خلق کرتے تھے، تو وہ اس میں آگے کہتے ہیں بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، اللہ کسی کے اذن سے حلق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ہر اذن اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ اذن کا مالک ہے، جبکہ جناب عیسیٰ اس کے اذن سے خالق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ والی صفت اللہ والی ہے تو یہ فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خالق جو قرار دیا وہ اللہ والے خالق کے معنی میں نہیں ہے، تو اس لیے اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ اگر بندہ اپنے پاس سے کوئی تفسیر کرے قرآن پاک کی، اپنی رائے سے کوئی تفسیر کرے اور اللہ کی صفات کے اندر اور انسان کی صفات کے اندر یا کسی اور بندے کی صفات کے اندر اپنے قیاس سے کچھ کہنے کی کوشش کرے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بہترین۔ آگے جی ہم لیتے ہیں اگلا سوال سید ہلال عباس رضوی صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی مفتی صاحب السلام علیکم، اور سب کو میرا سلام۔ میں پہلی بار کسی اسٹریم پہ آیا ہوں، تو میرا سوال پہلے مفتی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اہل سنت برادران مولا علی کو شہید مانتے ہیں یا مردہ بلکہ غیر شہید مانتے ہیں؟ جی شہید مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ بالکل، ہاں۔ تو مطلب کہ آبویس سی بات ہے مفتی صاحب، میں آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں، اور ابھی ایک حضرت آئے تھے اہل سنت تھے، وہ کہتے کہ مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن سورہ بقرہ کی 154 جو آیت ہے، میں 2 منٹ کوٹ کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ آپ کا کوئی سوال ہے قبلہ تو کر سکتے ہیں، ورنہ میرا سوال ہی ہے جی، بالکل مجھے اس پہ جیسے ہم لوگ شہید سے وہی مدد مانگ سکتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہے، جیسے سورہ بقرہ کی 154 آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ تو میں ترجمہ کروں یا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں مفتی صاحب؟ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے جی، ٹھیک، آپ سوال رکھیں۔ جی تو میرا یہی سوال ہے کہ جب یہ آیت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم بھائی جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہے، تو جب ہم مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی ہم مردہ سے تو مانگ رہے نہیں ہے، ٹھیک ہے مردہ سے ہی مانگتے، لیکن مولا علی تو شہید ہے نا، راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، تو بھائی شہید سے تو ہم مانگ سکتے ہیں نا۔ تو اس میں میں تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ حلال عباس رضوی صاحب۔ عباس بھائی اس سلسلے میں نا اہل سنت جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل تمام شہید زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں کے اندر، لیکن ان پر احکام جو لاگو ہوں گے نا وہ مردوں والے ہوں گے، یعنی میت والے احکام لاگو ہوں گے، جس طرح کہ ان کا ترکہ تقسیم ہوگا، ان کی زوجہ جو ہے وہ آگے جا کے شادی کر سکے گی، تو وہ ہیں تو زندہ، لیکن زندہ بمعنی اخروی حیات کے ہیں، اللہ نے جس طرح ان کو زندگی دی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ مردوں کا ہوگا، یعنی آپ ان کو وراثت دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اہل سنت اس اعتبار سے ان کو، ایک اعتبار سے ان کو زندہ مانتے ہیں قرآن کی آیات کے مطابق، اور ایک اعتبار سے جتنے بھی شہید ہیں نا ان کو مردہ مانتے ہیں۔ تو اہل سنت کا تو یہی موقف ہے۔ البتہ جہاں تک بات یہ ہے کہ امام علی سے مدد مانگنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ یعنی اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کے استدلالات الگ ہیں، وہ بالکل زندہ ہیں، وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، بلکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن جو مدد مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یا ان سے وسیلہ اور استغاثہ کرنے کا کہ آپ ان کو آج کہیں یا علی مدد، یا اے علی میری مدد کیجئے، تو کیا امام علی خود مدد کرتے ہیں یا اللہ کی عطا کردہ سے آپ ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو جہاں تک ہمارا موقف ہے نا، میرے خیال میں ابھی تک ہمارے ناظرین کو یا لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یا لوگ جس بات کے اوپر رد کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ لفظ ہی نہ کہو، یا علی مدد ہی نہ کہو، آپ اس لفظ سے ان کو چڑھ ہے خاص طریقے پر، ورنہ وہ جب وسیلے کی آیت ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اقرار اس بات کا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب وہ جو مدد کرتے ہیں تو ان کے اندر خود ہی کوئی ایسی کوالٹی ہے جو ان کو اللہ نے نہیں دی۔ اب پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کیا اللہ کسی کو یہ کوالٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یعنی اللہ کی جو یہ صفت ہے مدد کرنے کی، رزق دینے کی، یہ انسانوں کے اندر ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے بندوں کے اندر دیتا ہے، اپنے انسان وہ کر سکتے ہیں، وہ کوالٹیز انسان کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کی میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی، اگر کوئی دوست یہاں پہ پوچھنا چاہے گا تو میں حوالہ بھی انشاءاللہ دے دوں گا، لیکن بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا تو وہ اس اعتبار سے